بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بالکل انجوائے کر رہا ہوں اور ان سب کے لیے میں ہی کافی ہوں. مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. گورنر ہاؤس میں میرا کنٹرول ہے. میرے پاس چھوٹا سا چڑیا گھر بھی ہے. 2 پنجرے خالی پڑے ہوئے ہیں. اور جو ہے آئین اور جو بھی مجھے آئین اجازت دیتی ہوگی. باقی باتیں یہ چیزیں یہ تو ہمارے علاقے کے لوگ ہمیں پتہ ہے کتنے تگڑے لوگ. ہم نے دیکھا جو ایک بوتل کے پیچھے اسلام آباد کے ہائی وے پہ دوڑتا ہو, پھر اس کا آپ کو پتا ہوگا کتنا تگڑا لوگ ہوگا, کتنا وہ بدماش ہوگا اور کتنا وہ جو ہے وہ اسٹینڈ لیتا ہوگا. دیکھیں کوئی قلعہ نہیں ہے. ڈی سی اگر یہاں پہ فلائنگ کوچے پکڑے ہیں ہر ضلع کا اور وہ خرچے بھی دیں جائیں, آپ جو ہے وہ اسلام آباد بھی گھوما, ساتھ مری بھی ہوئے ہیں اور ان کو کھانے پینے کا خرچہ بھی ملے, راستے کا خرچہ بھی ملے, فلائنگ کوچ بھی ملے, تو کون سیر سپاٹے کے لیے جاتا؟ یعنی سرکاری پیسے پہ سرکاری وسائل. آپ اگر دیکھیں 1122 دیکھیں, کرینیں دیکھیں, باقی چیزیں کیا سرکاری نہیں تھی؟ کیا جیب سے دے رہے تھے؟ کیا ٹیکس پے کے پیسے نہیں ہیں؟ ان کے باپ دادا کی جائیداد سے انہوں نے کاٹے ہیں یا انہوں نے زمینیں بیچ کے جلد سے جلوس کر رہے ہیں؟ سارے سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں. ایک دن سرکاری وسائل کے بغیر جلسہ کر لیں, میں پوچھوں گا کتنا جلسہ کر. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر 1 پوائنٹ ایجنڈا اس وقت ہے کرپشن, کرپشن اور کرپشن. یہاں پر جو ہے سیکرٹریز کی ٹرانسفر پوسٹنگ پیسوں پہ ہو, جہاں پر ڈی پی او, ڈی آئی جی, ڈی سی کمشنر, میجورٹی سب کو میں نہیں کہوں گا, وہ پیسوں پہ لگتے ہوں. جہاں پر کلاس 4 کیا نوکری ہوگی, وہ 6 سے 8 لاکھ روپے بکتی ہو. جہاں فائنینس ڈپارٹمنٹ بغیر اپروول کے, اسپیشل اپروول کے, جس میں کوئی کمیشن ہو, ٹھیک ہے, اس پہ جو ہے وہ کرے, کیا نام ہے, اپنا بل پاس کرے. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں تو کہتا ہوں نا, یہ تو ٹھیک ہے, چلو وہ کہتے ہیں مخالف ہے, اپنے نہیں کہہ رہے تھے. جس منصوبے میں نکال اس منصوبے میں کرپشن ہو رہی ہے نا. سی ایم آج تک اسمبلی جانے سے کترا رہا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ تقریروں کی کرپشن کے حوالے سے. آپ نے سنا تھا ایک زمانے میں آپ کہ ایک بلین ٹری پاور تھا, جس میں یہاں آ کے انہوں نے پتہ نہیں لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں درخت لگا دیے تھے. وہ کدھر ہیں؟ ٹمبر مافیا کی نظر ہو گئے ہیں. ٹمبر مافیا کا آتا ہے تو یہ شامل ہوتے ہیں, گندم کا اسکینڈل آتا ہے تو یہ شامل ہوتے ہیں, ہیلتھ کا اسکینڈل آتا ہے تو یہ شامل ہوتے ہیں, کسی کے قتل کا کیس ہو تو یہ شامل ہوتے ہیں, 9 مئی ہو تو یہ شامل ہوتے ہیں, بوتلیں ہو تو یہ ہوتے ہیں. کس چیز میں یہ نہیں ہے؟ کوئی اچھے کام ہے کبھی آپ نے دیکھیں گے؟ لیکن اگر شاید سر آپ کیوں شہد کہتے ہیں؟ شراب کی بوتل, آپ کیوں شہد؟ دیکھیں بات سنیں, آپ شہد کیوں بدنام؟ شہد دیکھیں, اس کو قرآن شریف میں شہد کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, اور ایک اچھی دیکھیں میں بتاؤں, ایک اچھی جو ہے, ایک اچھی شفا والی چیز کو آپ کیوں شراب سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ جب شراب تھی تو بولے شراب کی. آپ شہد کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, اس نے کہا جو آپ سے پیسے مانگے اس کو اینٹ مارو. وہ کہتے صرف میں مانگوں, بتاؤ کہ کون اور کر رہا تھا کہ مجھے ڈائریکٹ اپروچ کرو. اس لیے انہوں نے کہا. اور دوسری بات یہ ہے, اگر اینٹوں کی بات آ گئی تو ان کے لیے تو پھر آپ کو یہاں پہ کوئی پورے فلیٹ آف ٹرکس لانے پڑیں گے. مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں جس چیز کی گنجائش ہو وہ سب کچھ پاکستان کے آئین بھی ہے نا, آئین کے مطابق چلیں جو. آپ دیکھیں اس وقت جو آپ جہاں پر بیٹھے ہیں, جس صوبے میں بیٹھے ہیں, اس وقت ہمارے صوبے کی صورتحال بہت گمبھیر ہے امن و امان کے حوالے سے. آپ اگر ساؤتھ آف کے پی کہیں, آپ ڈی خان, ٹانک, بنو, لکی, کچھ نہ کچھ فوٹ یا کریں, اس کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ عصر کے بعد آپ ٹریول نہیں کر سکتے, نو گو ایریا ہے. اور اس وہاں پر جو ہے لوگ ہائی ویز بلاک کر کے چیک پوسٹ سے بنا لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کون سا سرکاری ملازم ہے کے اندر. اس کے علاوہ دیکھیں, ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر ڈی خان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو گنڈا پور صاحب کے گاؤں میں اور اس کے زمینوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوتے ہیں؟ جج اغوا ہوتا ہے تو اس کی زمین سے ہوتا ہے, ساتھ ہوتا ہے. ججوں پہ فائرنگ ہوتی ہے ان کی زمینوں کے ساتھ سے ہوتی ہے. اگر کوئی کرنل, نادرا کا آفیسر, ریونیو کا آفیسر اگر اغوا ہوتا ہے تو اس کے گاؤں سے ہوتا ہے, آبائی شہر سے ہوتے ہیں. اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ میجورٹی آفیسز جو تحصیل ہیڈ کوارٹر کے تھے ان کے علاقے میں بند ہو چکے ہیں اور ڈی خان چھوٹے. تو آج اگر کسٹم انٹیلیجنس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں تو ہمارے علاقے میں ہو رہے ہیں, فوجی ہمارے علاقے میں شہید ہو رہے ہیں, پولیس ہمارے علاقے میں. جنگ میں رورل ہیلتھ سینٹر پہ تو حملے نہیں ہوتے, وہ بھی ہمارے اس پہ ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آج تک آپ صوبائی اسمبلی کا اجلاس تو بلاتے ہیں کہ فوج کے خلاف قرارداد پاس کریں, فوج کے خلاف زہر آلود گفتگو کریں, لیکن آپ نے صوبے کے امن و امان کے لیے تو کوئی اجلاس نہیں بلایا, آپ نے کوئی کیبنٹ کا اجلاس نہیں بلایا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو مجرمانہ خاموشی ہے وہ بہت سے سوالات اٹھاتی ہے. آپ ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ان لوگوں کو یہاں پر آباد کیا تھا. آپ کے لیڈر نے کہا تھا ان کو آباد کر رہے ہیں, یہ پورا من رہیں گے. آج انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں تو آپ اس کے ذمہ وار ہیں.
آج آپ مجھے دیکھیں پرسوں کیا ہوا، کے ساتھ جو دیکھیں پرسوں کیا ہوا سوات میں، کیا میسج آپ نے دنیا کو کیا میسج دی، آپ نے دنیا کو کیا میسج دیا؟ 11 ملکوں کے سفیر، کیا مطلب ہے وہ تو 11 چھوڑے، ڈین آف ڈپلومیٹک کورس سے تھا، تمام پاکستان کے سفیروں نے جو باہر نہیں لکھو گے ڈائری پاکستان کی صورت حال، خیر بخار کی صورت حال ہے، ہم ایک سافٹ امیج بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں صوبے میں، اور آپ اگر یہ چیز کریں گے تو پھر آپ کیسے صورت ترقی کر سکتے ہیں؟ 14 اگست یہاں پر ہوا، جس کمرے آپ انٹرویو کر رہے ہیں اسی کمرے میں افغان قونصل جنرل بیٹھا ہوا تھا، یو ایس قونصل جنرل بیٹھا ہوا تھا، ایران کا قونصل جنرل بیٹھا ہوا، ہمارے پاس 3 قونصل جنرل صوبے میں، تینوں قونصل جنرل بیٹھے ہوئے تھے، سامنے ہم نے فلیگ ہوسٹنگ کی، پاکستان کا ترانہ بھی بجایا، افغان قونصل جنرل موجود تھے، ہم نے کیک بھی کاٹا، اس وقت بھی موجود تھے، اور صبح 8 بجے جو جیسے نارمل ہوتے اس وقت وہ کوئی تکلیف نہیں تھی پاکستان کی طرح سے۔ وہ اٹھے میں ریسنٹلی جو ہے ہم یہاں پہ کھڑے رہے اور انہیں پاکستان کا جو ہے ترانہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نے دعا بھی کی۔ میں ابھی ریسنٹلی سعودی عربیہ کے نیشنل ڈے پہ موجود تھا، وہاں پر ان کا ترانہ بجا اسے بیک گراؤنڈ میں۔ بات یہ ہے کہ آپ غلط کام ایک آپ کے ساتھ ہوا ہے، آپ ایک ایسا ایک تاثر پیش کر رہے ہیں کہ آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نہیں، آپ کسی افغان صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اس کو ڈیفینڈ کریں، غلط کام کو غلط کہنا چاہیے، یہ غلط کام ہوا ہے۔ سب سے دیکھیں ہم پالیٹکس کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن پاکستان کی وقار پہ، پاکستان کی عزت پہ ہم کوئی بھی جو ہے وہ آنچ جائیں گے۔ یہ غلط کام ہوا، دے شوڈ ایڈمٹ کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ کرنا کہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ ساز تھا، تو آپ لوگ تو ساز والے لوگ ہیں، آپ تو مشہور ہے اس چیزوں میں، پھر آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے تھے، پھر آپ اس کو باہر بٹھا دیتے، جب وہ چیز ہو جائے تو اس کے بعد اس کو بلا لیتے، لیکن جو چیز ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز۔ دیکھیں پاکستان کے آئین کو اور قانون کو جو شخص مانتا ہوگا، چاہے وہ کے پی ہے، خیبر پختونخوا کا ہے، بلوچستان کا ہے، سندھ کا، پنجاب کا ہے، اس سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے اس سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ محسوس صاحب ابھی مگرمچھ کے عنصر ہو رہے ہیں، ان سے پوچھیں جب مشرف دور میں جو بڑے بڑے یہاں پہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ظلم ہو گیا افغانستان پہ، مشرف صاحب کے دور میں جب یہ ظلم ہو رہا تھا، اس وقت موصوف صاحب کے والد صاحب صوبائی وزیر تھے، کیا اس وقت ڈسینڈنگ نوٹ لکھا، اس وقت واک آؤٹ کیا، اس وقت استعفیٰ دیا؟ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اس وقت تو مزے لوٹ رہے تھے مشرف دور میں وزارت میں، تو اس وقت جو ہو رہا تھا کہتا ٹھیک ہے، آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں سب مذاکرات۔ لیکن آج اگر افغانستان کی یا طالبان کے فیور کی بات کر کے آپ کو کیا لگتا ہے ان کو کیا سیاست فائدہ ہوگا؟ دیکھیں پہلے تو وہ معافی مانگے نا جو ان کے کردار تھے، ان کے والد صاحب پہ جو انہوں نے غلط کام کیا، تین طالبانوں پہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ بمباری ہوئی اور رڈ دی اور پتہ کیا کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ آج اسے مذاکرات جو ہے وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتے ہیں مذاکرات۔ اگر کل پنجاب کہہ دے ہم نے کسی اور ملک سے بات کرنی ہے، اور سندھ کہیں کسی اور ملک سے کرنی ہے، اور بلوچستان کے کسی اور ملک سے کرنی ہے، تو ایسے جو ہے تو یہی ہے نا کہ میری اور ان کی سرزمین جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اور میرے خیال میں ہماری طرف سے کافی دفعہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ غلط ہو رہی ہیں، اور اس پہ کوئی بھی ایکشن نہیں دے گا، وہاں پر کسی طریقے سے بھی ایکشن نہیں دے گا۔ تو مطلب ہے کہ اس چیز میں سنجیدہ نہیں ہے۔ کیا ڈائلاگس کرنا ہے ان کے ساتھ؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے نا کہ امن کے لیے تو 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ میری زمین اور ان کی زمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہو، تو اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ جب آپ کی بنیاد ہی غلط ہو اور بنیاد پہ بھی آپ بات نہ کریں، آپ کو یہ نہیں چلو اس کو چھوڑیں، یہ چیزیں ہوتی رہیں، دوسری بات کرتے ہیں۔ جب میرے ملک میں اور میرے صوبے میں امن نہیں ہوگا اور وہاں پر جو ہے کراس دی بارڈر ٹیررزم ہوگی اور ان کو سپورٹ کریں گے، سندھ میں رینجرز موجود ہے نا جی، سندھ میں صوبائی حکومت نے رینجرز کی سپورٹ مانگی کہ ہمیں چاہیے، یہاں پر کوئی رینجرز نہیں ہے تو فوج آتی ہے۔ آپ آج فوج کو صوبے سے نکال لیں، یہ صوبائی حکومت ایک دن بھی کنٹرول نہیں سنبھال سکتی، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے چیز کرنے۔ آپ مجھے بتائیں ان کی یہ سوچ ہے کہ صوبے میں امن ہو؟ کیا انہوں نے آج تک ایک صوبے کے امن کے لیے کوئی بات کی ہے، کوئی اسمبلی میں بات کی ہے، کوئی کیبنٹ کی میٹنگ میں بات کی ہے؟ یہ تو ان کو تو یہ خیال ہے کہ اس صوبے میں کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ تو دیکھیں آج اگر کچھ امن ہمارے صوبے میں ہے تو فوج کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں چلو ہمارے بھی ایشوز ہوں گے، ہمارے بھی پارٹی کے ایشوز ہیں، باقیوں کے بھی ہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں میں اپنے حلقے میں نہیں گھوم سکتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ حالات خراب ہیں، ٹھیک ہے۔ سی ایم صاحب کہتے ہیں میں تو جو ہے وہ بتے دیتا ہوں، وہ بتا دے نہیں کرتوت ایسے ہیں، یا کسی سے دے جو بھی کرتوت ایسے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سو کا بریگیڈیئر ریٹائر محمود شاہ صاحب کی بات ہے، انہوں نے اسی طرح ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ خود ان کے جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو گنڈپور طالبان کے ساتھ ان کے
مراسم میں ہم پیسے بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں. اس پہ آج تک انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، آج تک انہوں نے کوئی وہ اس کے ریبٹل میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اگری کرتے ہیں. ریاست کو تو میں سمجھتا ہوں کہ لینا چاہیے، ریاست کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی حکومت کی کمزوری کی وجہ سے بھی چیز ہوگی. اگر ایک ایم پی اے ایم این اے یا کوئی بھی اگر رجسٹریشن پہ حملے کرے یا سی ایم حملے کرے یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچے، ان کے خلاف ایف آئی آر ہو اور آپ گرفتاری نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب کمزوری ہے. آپ ذرا جا کے رجسٹریشن میں جا کے بٹن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر لیں. ان کا تو وعدہ تھا نا کہ جیسے کہ تربیلے سے گریڈ سوئچ آف کریں گے اور بجلی بند کر دیں گے پورے پاکستان میں. آج تک یہ بیچ میں غائب ہو گئے تھے. میں سمجھا کسی مشن پہ ہوں گے، ڈیالہ گئے ہوں گے اور خبر آ جائے گی عمران خان کو جو ہمارے سی ایم صاحب جو اٹھا کے جیل سے فرار ہو گئے ہیں اور پیچھے سے. لیکن بعد میں چلا پتہ چلا کہ آپ کہتے چڑھ گئے تھے، وہ پنڈی میں تھے اسلام آباد میں. آپ کہتے چڑھ گئے. وہ سافٹ ویئر تھوڑا ایسا ہو گیا تھا نا کہ اس میں اس کی وہ فریکوینسی صحیح نہیں، کیونکہ وہ لیٹ پہنچے تھے لاہور. فریکوینسی تھوڑی زیادہ ہائی ہوتی تو پھر اپنے ٹائم پہ پہنچے. کوئی مشکلات نہیں، میں ایک ہی کافی ان کے لیے. اور انشاءاللہ اللہ کی کرم سے آپ دیکھیں گے اگلا وزیر اعلیٰ یہاں پہ جا رہی ہوگی. یعنی آپ اگلی دفعہ گورنمنٹ بنانے کی کوشش انشاءاللہ نہیں سمجھتے یا تحقیقاتی نہیں، میں بالکل نہیں سمجھتا. میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری جب میں نے بیٹھی کے خلاف اپلیکیشن جمع کرائی تھی اپنے پارٹی کے صوبائی صدر سب مل کر، اس پہ انہوں نے ہائی کورٹ میں اسٹے دی. اگر آپ اتنے پرہیزگار ہیں اور آپ نے کرپشن نہیں کی، ہائی کورٹ کیوں گئے اس کے اوپر اسٹے لینے کے لیے؟ اور نیب جو ہے، نیب کچھ نہیں کر سکتی. نیب کو آپ چھوڑے، نیب ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. اغوا برائے تاوان کی ادارہ ہے. آپ کو پکڑا، مجھے پکڑا، ان کو پکڑا، ان کو پکڑا، ان کو پکڑا، کتنے پیسے تم نے کما لیے، اتنے ہمیں دے دو. فار ایگزامپل کروڑ، 1 کروڑ تم نے کما لیا ہے، 30 لاکھ ہمیں دو، 70 لاکھ جو تمہارے معاف ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہوتی ہے. یا پھر کسی کی پارٹی بدلنی ہو، آپ کو پکڑ لی، اس پارٹی میں جاؤ، مجھے کیا اس پارٹی میں جاؤ، ورنہ کیس ہو گیا. یہ چیزیں نیب نے کیا کیا آج تک مجھے بتائیں. یا پکڑتے ہیں بیچارے کسی پٹواری کو، کسی کلرک کو، کسی ایس ڈی او کو، کسی بڑے بندے کو تو پکڑے ضرور. تو اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ نیب نہیں ہونا چاہیے. ایسے اداروں سے اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. بی آر ٹی پہ جو انہوں نے غبن کیے ہیں، بی آر ٹی میں جس طریقے سے انہوں نے تباہی کی ہے، درخت بیچ کے جو ٹمبر مارکیٹ مل کے تھے، باقی چھوڑنے لوگوں کے پیٹ کے ساتھ مطلب ہے کہ کھیلے. انہوں نے مطلب گندم میں جس طریقے سے انہوں نے کرپشن کی ہے، کس آپ مطلب بیوٹیفیکیشن میں انہوں نے کرپشن کی ہے، کیا کیا چیز آپ بولیں گے جس کے اوپر انہوں نے کرپشن کیا. ہر چیز میں کرپشن. دیکھیں یونیورسٹی سے ڈریشن ہے ہمارے یہاں پر 34 یونیورسٹیاں ہیں، 26 کے وائس چانسلر نہیں ہیں. یہ تو ان کا حال ہے. وائس چانسلر نہیں نہیں ابھی تک اب آپ نے ٹھیک کرنا ہے نا. ابھی تک پوائنٹ میں کیوں ٹھیک کروں؟ سمری آئے گی سی ایم کی طرف سے. انہوں نے پچھلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے سرچ کمیٹی بنی تھی، سمریز آئی، انہوں نے بائی سرکولیشن سمری کیبنٹ گروپ کر لی. کوئی صاحب شاید سپریم کورٹ چلے گئے، انہوں نے کہا ان کے لیگل کی جو ٹیم تھی کے پی کی کہ جی گورنر صاحب سائن نہیں کرے سمری پہ. پھر میں نے اپنے بندے کو بھیجا پرنسپل سیکرٹری صاحب کو کہ آپ جا کر اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں پر دیکھیے تو غلط بینک سے کام لے رہے ہیں. پھر کچھ دنوں بعد اپنے ہی سمری کو انہوں نے کیبنٹ میں، ان کو نہیں پتا، ہم نے ریجیکٹ کر دی. ادھر سپریم کورٹ میں جھوٹ بول کر آ گئے کہ گورنر صاحب نہیں کر، اپنی سمری ریجیکٹ کر کے ہم نے دوبارہ جو ہے اس کو کیا پروسیس دوڑائی تاکہ کسی سے پیسے لے لیں، کسی پی ٹی اے والے کو لگا لیں. لگانے کے لیے بھی آپ کو لگتا ہے کہ کئی پیسوں کی دیکھیے جو بھی جو سرچ کمیٹی نے پچھلے کیا 3 وی سیز آتے ہیں، مجھے آج تک ایک کبھی نہیں پتا کون ہے کون. ہم کہتے ہیں جو بھی ہے وی سیز آتے ہیں. یہ جو سارے ٹرسوٹے پہن کے گھومتے ہیں، 10-15 سال ہو گئے یہاں پر کرکٹ نہیں ہوئی. آپ نے پی ایس ایل کا میچ دیکھا؟ کوئی انٹرنیشنل میچ دیکھا؟ نہیں، انفارچونیٹلی ٹھیک ہے، اسپورٹس میں نظر نہیں آتا. تو اس میں جو ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ چیز نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اسپورٹس کے ساتھ ہمارے کھیلوں کے میدان پہ رہا، ہماری میجورٹی یہاں پر جو ہے وہ یوتھ سب سے زیادہ کی ٹیم ہماری. آپ مجھے بتائیں سندھ پہ تو آپ بڑی تنقید کر رہے. سندھ نے 32 ارب روپئے اس سال رکھے ہیں ہماری یونیورسٹیز کے لیے سندھ کی. ہم نے اس کے پی میں ہماری حکومت نے 3 ارب روپئے رکھے پچھلے سال 20 سال میں. اور بلوچستان نے 5 رکھے ہیں، پنجاب نے 7 رکھے ہیں، ان کے پاس پروفیسر یونیورسٹی بھی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے آپ دیکھیں سب کے سامنے کہ یہ ان کی پوزیشن ہے. اسپورٹس کی وجہ سے یہ پوزیشن ہے. 2017 سے گراؤنڈ اسٹیڈیم ہے ارباب نیا اسٹیڈیم، ان کی جو ہے رینوویشن ہونی تھی، ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کب یہ مکمل ہوگی، پتہ نہیں ہے اس سال تو مجھے نہیں لگی ضرورت. یہ تو ان کی صورت حال ہے. آپ دیکھیں اسپورٹس میں یہ چیز کر رہے ہیں. آپ سندھ پہ بڑا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. سندھ نے تو اسٹوڈنٹ یونین پابندی ختم کر دی پچھلی حکومت میں. یہ کیوں نہیں کرتے؟ بہت سی اور چیزیں ہیں. دیکھیں پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بتانا پڑے گا. آپ لوگ جو اسلام آباد اور کراچی لاہور میں بیٹھے ہیں نا،
جو سوشل میڈیا پہ بیٹھا تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ فرانس بن گیا اور پتہ نہیں یو ایس بن گیا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا تھا. آپ کو ہم یہ حقیقت بتا رہے ہیں کہ ہمارے صوبے میں یہ پوزیشن ہے. اب یہ ہیلتھ فیسلٹی کی بات کرتے ہیں نا, آپ جو ہے نا آپ ہی اس کا انصاف کریں اور آپ ہی جج بن جائیں. آپ چیک کریں کہ پاکستان پورے میں سے کتنے لوگ کے پی آتے ہیں, کتنے لوگ سندھ جاتے ہیں, کتنے لوگ پنجاب جاتے ہیں, کتنے لوگ بلوچستان جاتے ہیں علاج کرتے ہیں. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان سارے لوگ جو ہیں وہ سندھ جاتے ہیں. وہاں پر آپ کا جو ہے وہ اگر آپ دل کے آپ کی مرضی اسٹنٹ ڈالنا ہے, اپنے بائی پاس کرنا ہے, اپنی کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کرنا ہے, اپنے لیور ٹرانسپلانٹ کرنا ہے, اپنے کینسر کے علاج کرنا ہے, تمام فری آف کاسٹ ہے, 1 روپے بھی چارج نہیں. اور سارے جو ہے اگر ان کے اچھے ہاسپٹل تو لوگ ادھر آتے ہوں گے. ذرا آپ سروے کر لیں, پتہ کر لیں کہ کہاں پر جاتے ہیں. ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جو پریویسلی ان کے جو غالباً پارلیمان لیڈر تھا یا چیف وپ تھا, انہوں نے خود کہا تھا کہ میں سندھ میں نے انہوں نے ان کے کسی شاید آپریشن کے تو انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا کہ بہت اچھا. دیکھیں پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا. ان سے پوچھیں آپ کے دور میں ان کے دور میں 100 سے زیادہ غالباً بل پاس ہوئے تھے, ایسا کچھ ہوا تھا یا جو بھی ہے. آئین ترمیم دیکھیں, ہم نے بھی 18ویں ترمیم کی تھی, باقی ترمیم بھی کی تھی, ہم نے اس ملک کو آئین دیا. یہ تو پارلیمنٹ میں اسی لیے آتے ہیں کہ ہم اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آئین میں ترمیم ہو چیزیں آپ تو کریں, وہ کرنے کے لیے کریں. ہاں ممبر پورے ہوں گے ووٹ کریں گے, ممبر نہیں ہوگے تو آپ کہہ رہے ہیں ہماری پارٹی ہمارے. دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ آج میں اس پارٹی میں ہوں کہ میں نے ہوں, میں اگر آج چلا جاؤں الیکشن کمیشن کے میں ابھی پیپلز پارٹی سے ہٹ کے میں مسلم لیگ میں شامل ہو جاتا ہوں, مجھے اجازت ملے گی؟ جس سے آپ جیت کے آئے ہوئے ہیں آپ تو اسی میں رہنا. ٹھیک ہے, تو اب سپریم کورٹ کہتے ہیں نہیں آپ ان کو جو ہے سنی اتحاد کونسل سے نکالیں اور پی ٹی آئی میں ڈال دیں. مطلب مجھے تو اس کوئی راکٹ سائنس کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ کون سا راکٹ سائنس ہے کہ آپ 6 مہینے بعد بولیں کہ آپ اس پارٹی سے ان کو نکالیں اور یہ چنک آپ اس میں ڈال دیں. دیکھیں اگر سارے ادارے اپنے جورسڈکشن میں کام کریں گے, ہم نے لاہور میں دیکھا تھا رپورٹ میں ایک فیصلہ آیا کہ آپ کے پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ فیصلہ کرے گا اپنے ووٹ کدھر ڈال دیں گے. چند دنوں بعد ایک فیصلہ آیا کہ نہیں پارلیمان فیصلہ کرے گا ووٹ کدھر ڈالیں گے. اس میں تو لہٰذا جب تک تمام ادارے اپنے جورسڈکشن میں رہ کر کام نہیں کریں گے اس وقت تک آپ جو ایسے ملک ایسے نہیں کر سکتے. اور میں بولوں کہ یار مجھے اپنے کا تو اتنا علم نہیں ہے فار ایگزامپل, لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ کی جگہ پہ بیٹھ کے میں کیسے کام کر سکتا ہوں, اور آپ کہیں کہ نہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ کی جگہ پہ بیٹھ کے میں کیسے کام کر سکتا ہوں, پھر اس فیلڈ میں آپ چلے جائیں. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں اپنا اتنا علم نہیں ہے جتنا باقی لوگوں کا علم ہے کہ ہم کیسے اپنا کام نہیں کرنا لیکن باقی کا کام ہمیں اچھا آتا ہے. کووڈ آتے تو ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں, کوئی پل کی مسئلہ آ جاتا تو ہم سارے انجینئر بن جاتے ہیں, اگر لیگل آ جاتا ہے تو سارے جو ہے وکیل بن جاتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کی بات ہے تو سارے جو ہے پارلیمنٹیرین بن جاتے ہیں, ہمارے قانون بن جاتے تو سارے جو ہے اس ملک میں ہر قسم کے فلیور ہیں. دیکھیے سیٹسفیکشن آپ مطلب ہے کہ آپ نے بڑا ہی کہ آپ کہیں گے سیٹسفائی ہیں یس یا نو فار ایگزامپل یہ ہوتا ہے نا. دیکھیں آپ کو چیزوں کی وفاق کی پرابلم چیزوں کو بھی دیکھنی پڑتی ہیں اور اسی اب میں کہوں کہ جی دیکھیں اب پہلے گورنر کی فاٹا تھا, فاٹا مرج ہو گیا, اب ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ ڈیلیگیشن بھی فاٹا کہتے ہیں, چیزیں بھی آتی ہیں, ان کے مسائل ہیں. پہلے فاٹا سیکریٹ ہوتا تھا, فاٹا کو ڈائریکٹ فنڈ ملتا تھا, اب فاٹا کا فنڈ جو ہے وہ آتا ہے صوبے میں, صوبہ کسی اور ہٹ پہ خرچ کر لیتی ہے, فاٹا کو پیسے نہیں پہنچتے مرج ڈسیشن. تو ان لوگوں کا آج وہ مطلب ہے کہ بہت بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ ہمارے پیسے جو ہے ہمیں. اب مجھے بتائیں جو لوگوں کی پوزیشن ہے, پریزیڈنٹ ہزاری صاحب کے صوبے پہ احسان تھا کہ ہمیں NFC ایوارڈ میں 1% آف NFC ایوارڈ وار آن ٹیرر کے لیے 7th NFC ایوارڈ ہوا. اب مجھے بتائیں 600 ارب روپے صوبے میں آئے ہیں پولیس کے لیے, سیکورٹی کے لیے. نہ پولیس کے پاس گیجٹس ہیں, نہ پولیس کے پاس تنخواہیں سب سے کم ہیں, نہ ان کے پاس APC ہے, نہ ان کے پاس اسلحہ ہے, نہ کچھ اور ہے, نہ کچھ اور ہے, اور جو ہے کچھ نہیں ہے. تو ہم پوچھیں پیسے کدھر گئے تو کرپشن کی نظر ہوئے ہیں, اگر ان کو نہیں ملا پھر کھا گئے پیسے. وزیر اعظم تو آپ چینج نہیں کر سکتے, میجورٹی PMLN کی ہے, پیپلز پارٹی جو ہے ان کے ساتھ سپورٹ میں ہے, اور 3 پارٹیاں, تیسری PTI ہے یا سنی اتحاد کونسل ہیں جو بھی ہیں, وہ اب مائنس کر 2 پارٹیاں رہیں گی, پیپلز پارٹی اور PMLN. ہم نے آپس میں ایسا کوئی دیکھیں, ہمارے ڈفرینسز اتحادی حکومتوں میں ہوتے رہتے ہیں. ماضی میں 2008 سے 13 تک ہماری حکومت تھی, ڈفرینسز ہوتے تھے, MKM تھی, ANP تھی, فاٹا کے اس وقت تھے, PMLN 6 مہینے بعد ہمیں چھوڑ کے چلی گئی تھی, مسلم لیگ کافی سارے اتحاد ہوتے, چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ہماری پارٹی نے ایک کمیٹی بنے کہ جو PMLN کے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کرتی ہے, جو بھی ایشوز ہوتے ہیں. تو ہمارے جو ایشوز ہوتے ہیں ان سے بھی کہتے ہیں, میجورٹی پنجاب کہتے ہیں, اور ڈائریکٹلی جو پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتے ہیں تو پرائم منسٹر کوشش کرتا ہے کہ مسائل حل کرے.
100% نہیں ہوتے لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسائل کو حل کرے. اور دیکھیے مجھے تو یہ نہیں پتا معلوم کہ آپ کے ذریعے مجھے پتہ چل رہا ہے اس طرح کے 4-5 ان کے مطالبات کے مطلب وہ تو ٹیم میں چل رہا ہے نا, وہ ایسے ہی چل رہا ہے نا جیسے آپ ترامیم کی بتا رہی ہے, فلاں ترمیم بھی ہے فلاں, جس میں میرے خیال میں جو ٹی وی پہ ڈسکس میں میجورٹی شاید غالباً آدھی ترمیم اس میں ہے ہی نہیں. ذرا چلتا ہے, آپ ایک چہرے تھے میں دوسرا چلتا ہوں. تو دیکھیں مجھ سے پہلے بھی کئی گورنر آئے, مجھے میرے بعد بھی کئی گورنر آئے, اور میں جس سیٹ پہ بیٹھوں یہ پارٹی کی امانت ہے میرے پاس, اور پارٹی کو جب بھی چاہیے ہوگی وہ کل چاہیے آج چاہیے جب بھی چاہیے وہ لے سکتے ہیں. یہ کوئی کسی اگر کوئی کہے کہ میں ادھر بیٹھوں رہی میری جائیداد ہے باپ دادے کسی کی بھی نہیں. مولانا کی پارٹی کی سبھی کیپیبلٹی ہے کہ اس میں کچھ ایسا رول دے سکیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس پارٹی میں نہ دے پا رہی ہے یا نہیں دے سکتی کچھ؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میرٹ پہ یہ چیز ہے یا رول ہے, تو رول تو پہلے بھی 16 مہینوں کے گورنر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ تو آپ کے سامنے وہ بھی بیٹھے تھے کیا کیا